الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جنازے کے احکام کی بات چل رہی ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنازے کا تعلق موت سے ہے، اور موت یاد کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے، اذکروا الموت فإنہ ہاضم اللذات، موت کو یاد کیا کرو۔ انٹرٹینمنٹ کی جو بات ہوتی ہے نا، کھانے کا مزہ، پینے کا مزہ، شادی کا مزہ، گانے کا مزہ، ناچنے کا مزہ، جوکس۔ آج کل کیا ہے، لوگوں کو انٹرٹینمنٹ چاہیے نا ہمیشہ۔ کیا ہے، بچے، ہمارے نوجوان بچے سب کیوں بزی رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ انٹرٹینمنٹ۔ اللہ کے رسول بولے انہ ہاضم اللذات، انٹرٹینمنٹ کو ختم کرنے والی اگر کوئی چیز ہے بولے تو وہ کیا ہے، موت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبروں کی زیارت کرتے تھے اور حکم دیتے تھے زیارت کرو۔ آپ نے بیان فرمایا وَإِنِّي كُنْتُ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، میں اس سے پہلے تم لوگوں کو بولا تھا زیارت قبور کی ضرورت نہیں ہے بلکہ، لیکن اب زیارت قبور کرو۔ اس سے پہلے کیوں روکے تھے اللہ کے رسول؟ اس لیے کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے لوگ، خبروں کو جاؤ بولے تو خبروں کی پوجا کر دیتے، عقیدہ خراب ہو جاتا۔ تو اللہ کے رسول بولے نہیں، اب میں روک دیا، روکا تھا میں، اب تم کو اجازت دے دیا۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، کئی کو خبروں کی زیارت کیوں کرو؟ تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، تم کو آخرت یاد دلاتا۔ دنیا نے دو چیزیں ہمارے پاس، دنیا اور آخرت، تو آپ کو آخرت یاد دلاتی۔ دنیا کھانا پینا، مزے لینا، انٹرٹین کرنا نا، یہ دنیا ہے۔ اس دنیا میں اللہ کو یاد کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خیال کرنا، آخرت کو یاد کرنا، یہ آخرت ہے۔ تو مومن بندہ رہتا دنیا میں ہے لیکن جیتا آخرت میں ہے۔ دنیا اس کے لیے ضرورت ہے۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے مالی ولی دنیا، میں دنیا کو کیا کروں لے کے، کیا بولے، میں دنیا کو، مالی ولی دنیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول بولے، مثال دیے، میری مثال ایک مسافر کے جیسی ہے، ٹریولر۔ یہاں سے ہم لوگ سفر کر کے جا رہے چنئی سے بنگلور، وہ زمانے میں کم مسافرین استظل تحت الشجرہ، سفر دھوپ میں جاتے رہتا، کھانے کا ٹائم ہوتا، تھک جاتا تو کیا کرتا، تھوڑی دیر چھاؤں میں بیٹھتا، پھر اس کے بعد کیا کرتا، پھر چلتا۔ تو بولے یہ میرے لیے دنیا ہے، سفر میں ہوں میں، ہم لوگ کا مسافرین استظل تحت الشجرہ، تھوڑی دیر درخت کے نیچے بیٹھے، پھر چلنا ہے ہم لوگوں کو، خلاص یہ تھوڑی دیر کا ایک ٹائم ہے، یہ چند لمحات کا یہ ٹائم ہے۔ تو دنیا بڑی مختصر ہے، حیات بہت مختصر ہے۔ تو اسی لیے موت کو یاد کرنا سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ موت کے یاد کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، مریض کے احکام بھی بیان کرتے علماء کرام، مرض، بیماری، پریشانی، کیونکہ موت کا تعلق ہمیشہ کس سے رہتا، بیماری سے رہتا۔ تو بیماری کو بھی ہم لوگ کیسا لیتے ہیں؟ بیماری کو بھی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے جیسا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جو صلاحیتیں دیا، کئی چیزیں صلاحیتیں دیا، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کئی صلاحیتوں کے ذریعے۔ تو ایک ہماری عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم جو ہے نا خوشحال رہتے، پیسے ہیں، صحت ہے، دولت ہے، کھانا ہے، تو خوشحالی کی عبادت کرتے ہم اللہ تعالیٰ کی، اس کو بولتے رضا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو عطا کرا، تیری نعمتیں ہیں، تیری کرم فرمائیاں ہیں، تیرا فضل ہے، یہ ہے رضا کی عبادت۔ لیکن صبر کی بھی ایک عبادت ہے۔ صبر کی عبادت کرنے کا موقع کب ملتا ہے انسان کو؟ صبر کی عبادت جب آزمائش آئیں گی، جب پریشانی آئیں گی، جب تنگی آئیں گی، جب مصیبت آئیں گی، تب اللہ تعالیٰ کا صبر۔ تو بندے کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، صابر بندوں کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا تعریف فرمائے نا، صبور، شکور، ان اللہ مع الصابرین واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اللہ کے رسول کو بولے نا اللہ تعالیٰ، آپ انبیاء کے جیسا صبر کرو، پہلے کے جیسے۔ تو صبر کی عبادت کب کریں گے ہم لوگ؟ صبر کی عبادت وہ اس وقت ہو سکتی ہے جب مصیبت آتی، جب بلائیں آتی، جب پریشانی آتی، جو بیماری آتی۔ تو بیماری مومن کے لیے جو ہے نا پریشانی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ
ایک نئی عبادت کا ذریعہ ہے. ایک نئی عبادت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صبر کے ذریعے اللہ کی عبادت کر دیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا یہ بیماری اگر بندہ صبر سے رہتا ہے تو اس کے گناہوں کو دھو دیتی ہے. کفارہ گناہوں کو دھو دیتی. بعض بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ بولے کہ اس میں اگر موت ہو جائے تو شہادت کی موت ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے. مثال کے طور پر آج اٹالی ہے، فرانس ہے، سوڈان ہے، یو ایس اے ہے، یو کے ہے وغیرہ میں برتھ ریشیو بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا؟ انکریزنگ اور ڈکریزنگ برتھ ریشیو مطلب بچے پیدا ہونے کا. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ انکریزنگ اور ڈکریزنگ؟ کیا بولو بھائی، بولو ایک بات بولو. دیکھو پوری دنیا میں ایسا ہوتا نا کہ اگر آپ کے پاس فارم ہاؤس ہے، 10 درخت ہے، تو 10 درخت کے جو بیج نکلتے ہیں وہ کتنے رہتے؟ 1000 درخت کے رہتے. پھر وہ 1000 درخت کے بیج 1 لاکھ، 1000، 1 لاکھ، 10 لاکھ ایسا ہے نا. تو انسانوں کا بھی دیکھو آپ، 1947 میں ہندوستان میں 3 کروڑ مسلمان تھے اور 22-23 کروڑ ہندو تھے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 1957 میں یہ بڑھے یا گھٹے، زیادہ ہوئے یا کم ہوئے؟ تو ایسا انسان اللہ تعالیٰ ایسا ہے سسٹم. لیکن میں جو کنٹریز کا نام لیا وہاں پہ برتھ ریشیو مرنے والے لوگ زیادہ ہیں، پیدا ہونے والے لوگ کم ہیں. پیدا ہونے والے لوگ کم ہیں، مرنے والے لوگ زیادہ ہیں. کیوں؟ لوگ شادی نہیں کر رہے. پہلی بات. شادی بھی کر رہے تو بچے نہیں پیدا کر رہے. کہاں کا ٹینشن، کیا ضرورت ہے بچوں کی؟ شادی نہیں کرتے وہ لوگ. کئی کو شادی اس لیے کرتے ہیں کہ انسان کو جو ہے نا نیچرل اس کی ضرورتوں کے لیے کرتا ہے، بیوی کے لیے. اب وہ زنا عام ہے. کیا فائدہ بھائی شادی کرنا، ذمہ داری لینا، گھر بنانا، رات میں جو ہے نا ڈیوٹی کر کے گھر کو آنا، کھانا لے کے آنا، چائے لے کے آنا، پتی لے کے آنا، بیوی بولتی یہ کرو وہ کرو، ٹینشن کھاؤ پھر خلاص. تو دے ڈونٹ وانٹ دا فیملی لائف. فیملی لائف کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، نہیں شادی ودی کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ تو شادی نہیں کرتے وہ لوگ. کیوں؟ مزے کے واسطے، آزادی کے واسطے، فریڈم کے لیے. ایسے میں ایک عورت بچہ پیدا کرنے کی حالت میں مر جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے المرأۃ تموت فی جمعہا فإنہا شہادہ، شہیدہ، کہ وہ شہادت کا درجہ ہے، اس کو موت الشہادہ ہے وہ. کیوں؟ اس کو کیا فائدہ عورت کو بچہ پیدا کرنے میں؟ کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا بچہ پیدا کرنے میں. فائدہ کرنا ہے تو بغیر بچہ پیدا کرے ایسے ہی زندگی گزارو جانوروں کے جیسا. لیکن یہاں پہ وہ بچہ پیدا کرنے کی حالت میں معلوم ہے اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ولادت اور حمل کو، ولادت برتھ اور پریگننسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. تو یہ مصیبت ہے، یہ بلا ہے، یہ آزمائش ہے. لیکن ایک عورت، مسلمان عورت، ایک مومن عورت وہ کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ اس میں اگر موت ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری شہادت ہے. یہ میں بولنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے. تو یہ مصیبتیں، یہ بلائیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ ہمارے گناہوں کو دھونے والی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہ دین کے خاطر، اللہ تعالیٰ کے احکام کے خاطر، اللہ تعالیٰ کے اس سرزمین میں اللہ کا نام لینے والی نسل کو پیدا کرنے کے خاطر اس میں مصیبتیں بلائیں جو آتی ہیں اس کو برداشت کرتے ہیں. میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اشد الناس ابتلاء بلاء الانبیاء، ترمذی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے. سب سے زیادہ اس دنیا میں آزمائش کس کو آتی؟ سب سے زیادہ مصیبت، سب سے زیادہ پریشانی، سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ جو ہے نا ٹیسٹ کس کو آتے؟ انبیاء کو آتے سب سے زیادہ. میرے والد صاحب میرے پیدا ہونے کے بعد مرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب اللہ کی پیدائش سے پہلے مرے. میری ماں میری شادی کے بعد مری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، مر گئے. سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ ایسا ہی دیکھتے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ان کی زندگی میں انتقال کر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں، پوری بیٹیاں شادی کے بعد، 1-2 بچوں کے بعد، ایک بیٹی کے علاوہ سب زندگی میں مر گئے. اللہ کے رسول کی کئی بیویاں ان کی زندگی میں مر گئی. سب سے چہیتی بیوی خدیجہ کا انتقال ان کی زندگی میں ہو گیا. تو دیکھو
آپ دنیا میں اگر کوئی آدمی بولتا ہے کہ میں مصیبت ہوں، پریشانی ہوں، تو اس کو لے کے آؤ، لے کے آنے کے بعد اس کے پریشانی اور مصیبتوں کو دیکھو، لسٹ بناؤ، اس کے بعد اللہ کے رسول کی زندگی میں دیکھو، اس سے ڈبل ٹبل میں مشکلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرتی۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ان کی ہسٹری کمپلیٹ مکمل موجود ہے، ان کی سیرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ۔ پھر بعد میں کیا ہوا، ان کے والد کا انتقال، ان کی ماں کا انتقال، ان کی بیوی کا انتقال، ان کے دادا کا انتقال، ان کے چچا کا انتقال، پھر ان کا ملک چھوڑ دینا پڑا، چلو مکے سے نکلو، ملک بھی چھوڑ دینا پڑا، پھر مدینہ چلے گئے۔ یہ سب مصیبتیں اللہ کے رسول کو جتنے تھی نا، وہ کسی کو نہیں تھی، وہ کسی کو نہیں تھی۔ تو اللہ کے رسول بولے ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جو لوگ جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے اتنا اللہ تعالیٰ ان کو آزماتے ہیں۔ عجیب ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ سے بندہ قریب ہوتا ہے اتنا کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے رہتے ہیں۔ حدیث میں ہے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنا آزماتے ہیں کہ ان کے گناہ جھڑتے جھڑتے وہ زمین پہ چلتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، بغیر گناہ کے چلتے زمین پہ، ایسی آزمائش آتی ان کی، ایسی آزمائش آتی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، موت کے سلسلے میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ موت کو ہم لوگ یاد کرتے رہنا چاہیے۔ موت کو بھول گئے ہم لوگ، اور موت کو یاد کرنا کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ جنازے کی نماز پڑھنا، ایک تو یہ ہے کہ جنازے میں جانا، ایک تو ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 بجے 3 بجے رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو قبروں کی زیارت کے لیے جاتے، قبر کو جاتے، قبرستان۔ یہاں پہ تو ہم لوگ دن میں بھی جانے ڈر ہوتا ہم لوگوں کو، وہ بھی رات میں اندھیرے میں لائٹ کے بغیر جا کے کیا بولتے اللہ کے رسول، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر، السلام علیکم دیار قوم مومنین، مومنین جو تم تو پہلے چلے گئے، ہم لوگ تمہارے بعد آنے والے ہیں، یہ بولتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد کر رہے ہیں موت، تو موت کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ جنازے کے احکام کا تعلق، یہ سب چیزیں جو ہے نا مومن کے اوپر فرض ہے۔ اس کے علاوہ مصیبتیں بلاؤں کو جو ہے نا آزمانا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں جو علماء بیان فرماتے ہیں جنازے کے احکام سے متعلق چیزیں، کہ انسان مرنے سے پہلے لوگوں کے حقوق ادا کر دینا، رائٹس آف دا پیپل، وَإِنَّهُ حَسَنَاتٌ وَسَيِّئَاتٌ۔ قیامت کے دن مرنے کے بعد پیسے دے کے جو ہے نا مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، پیسے دے کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، معاف کرا کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، نیکیوں اور برائیوں کا مسئلہ ہوگا۔ تو اسی لیے مرنے سے پہلے کیا کرنا، بندہ پورا اپنا حساب کتاب ختم کر دینا، معافی چاہ لینا، کسی کا کچھ لیا تو واپس کر دینا، کسی کو کچھ تکلیف دیا تو اس سے معافی چاہ لینا، معاف کرا لینا، یعنی توبہ، عفو درگزر کرا لینا، توبہ کرا لینا۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ کب؟ مرنے سے پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعات ہوئے، ایک مرتبہ ایک جنازہ لے کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، اللہ اکبر بول کے جنازے کی نماز شروع ہوتی نا، جنازے کی نماز شروع ہونے سے پہلے پوچھے اللہ کے رسول پلٹ کے، ان کا قرض ہے کیا؟ پوچھے، بولے 2 دینار قرض ہے۔ 2 دینار بولے تو 4.5 ایک گرام، ایک دینار ہوتا 4.5 گرام کا، تو 8.5 ایک تولہ ہوتا، نہیں ہوتا ایک تولہ بھی، کیا ہوتا؟ ایک تولہ ہوتا، 10 گرام کا نہیں ہوتا ایک تولہ، 100 رن ہوتا، 8.5 تھوڑا، 8.5 گرام، 2 دینار۔ بولے اللہ کے رسول بولے کچھ چھوڑ کے گئے کیا یہ قرض ادا کرنے کے لیے؟ بولے نہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑے۔ بولے اللہ کے رسول پھر میں نماز نہیں پڑھاتا، پھر ان کا حق کون ادا کریں گے؟ تو اور ایک صحابی تھے ابو قتادہ انصاری، انہوں آگے بول کے بولتے اللہ کے رسول میں ان کا قرض ادا کر دیتا ہوں، تو وہ تو اللہ کے رسول نماز پڑھا دیے۔ پڑھا دینے کے بعد ڈیلی ابو قتادہ کو جب بھی ملتے پوچھتے قرض ادا ہوا نہیں ہوا، قرض ادا ہوا نہیں ہوا۔ 3 دن کے بعد ابو قتادہ بولتے ادا کر دیا، ادا کر دیا ہوتے الان برود الجلد، بولے اب ان کی جسم ٹھنڈا پڑا، اب جسم پڑا، 8.5 گرام جسٹ حق ہے لوگوں کا۔ تو مرنے سے پہلے لوگوں کے حق ادا کر دینا، حق پیسوں کا بھی ہو سکتا، حق حقوق دوسرے بھی حقوق ہوتے، بیوی کے حق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، ہم لوگ ان کے حقوق تلفی کرتے نا،
زبان سے ان کو جو ہے نا کسی کو ہم نے جھوٹ بول دیا، کسی کو چور بول دیا، کسی کو کچھ بول دیا، تو یہ چیزیں ہوتی حق تلفی. تو حق تلفی حقوق ادا کرنا لوگوں کے یہ بہت ضروری ہے مرنے سے پہلے. وصیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 2 دن سے زیادہ نہیں گزرنا انسان میں الا وتکون وصیتہ مکتوبہ. قرض ادا کر دینا لوگوں کا، لوگوں کے حق ادا کر دینا، اور وصیت لکھی ہوئی ہونا. کیا وصیت؟ وصیت میں واجبی طور سے فرض لکھ کے رکھنا فرض ہے. 2 چیزیں لکھ کے رکھنا فرض ہے. لوگوں کو کیا دینا ہے یہ لکھ کے رکھنا. آپ کا بزنس ہے، آپ کا لین دین ہے، آپ کے ڈیلنگس ہے، تو لوگوں کو آپ دینا باقی ہوں گا نا. مر جائیں گے تو لوگوں کا حق ڈوب جاتا. مر جائیں گے آپ، لوگوں کا حق ڈوب جاتا. تو اسی لیے لکھ کے رکھنا میں لوگوں کو کیا کیا باقی ہوں، بلکہ فرض ہے یہ. اگر آپ نہیں لکھ کے رکھیں گے تو آپ کی جائیداد میں سے، آپ کے انہیریٹنس میں سے لوگ نہیں لیں گے، نہیں لے سکتے. نہیں لے سکیں گے تو قیامت میں لوگ آ کے لیں گے آپ سے. اگر آپ لکھ کے رکھ دیں گے کہ دیکھو میں جو ہے نا عبداللہ عبد الکریم کو 2 لاکھ روپے دینا باقی ہوں، آپ مر جائیں گے تو آپ کے اولاد دیکھیں گے، آپ کے خاندان والے دیکھیں گے بھائی 2 لاکھ ان کے باقی ہے، تو جائیداد میں سے پہلے ان کا حق ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ من بعد ان یوصی وصیتا، کہ وصیت نافذ کرنے کے بعد، قرض دینے کے بعد یہ جو ہے نا لوگوں کو ان کا انہیریٹنس ملے گا. ایک انسان جب مر جاتا تو سب سے پہلے اس کی جو پراپرٹی، اس کا جو پیسہ رہتا، اس میں سے کیا کرنا ہے، اس کو جو ہے نا کفن، اس کا خبر، اس کو انتظام کر کے اس کو دفن کر دینا. سب سے پہلا کام 1000 2000 5 10 ہزار کا کام ہے وہ. اس کے بعد سب سے پہلی چیز جتنا قرض ہے وہ ادا کرنا. سب سے پہلے اس کا قرض ادا کرنا. قرض ادا کرنے کے بعد اس کی وصیت ادا کرنا. وصیت جو لکھا تھا وصیتن، اس کی وصیت ادا کرنا. اور وصیت کے بعد پھر اس کے بیوی بیٹے بچوں کو اس کا جو پیسہ بچا وہ ملتا. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا من بعد ان یوصی وصیتا او توصون به او دینا غیر مضارا به، کہ دین پھر وصیہ. تو میرے دوست یہ حقوق ہیں، حقوق لوگوں کے حق ہیں، یہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے نہیں ہیں. یہ حقوق ادا کرنا ہے. تو یہ جو ہے نا ترتیب ہے ہماری زندگی کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھائے تھے. تو وصیت بھی آج کل لوگ بھول گئے. وصیت جو ہے نا جو لکھے تھے اس کے بھی تو طریقے، وصیت کی تفصیلات ہیں، میں نہیں بیان کر سکتا ابھی چونکہ دوسرے مسئلے بیان کرنا ہے. تو وصیت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تکیے کے نیچے ہمیشہ وصیت رہتی تھی. بولے جب سے میں حدیث سنا اس کے بعد سے کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب کہ وصیت میرے تکیے کے نیچے لکھ کے نہیں ہو. جب بھی سو رہے ان کے تکیے کے نیچے وصیت ہے. صبح میں اٹھنے تک اگر مر جائیں تو وصیت اندر موجود ہے. تو وصیت میں یہی ہوتا لوگوں کو کیا دینا ہے اور لوگوں کے حقوق کیا باقی ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وصیت میں یہ بھی لکھتے تھے میں مر جاؤں تو میں جہاں میرا انتقال ہوا وہاں دفن کر دینا، آگ نہ لے کے چلنا، رونے والے ساتھ نہ لے کے چلنا، سینہ پیٹنے والے نہ لے کے جانا. یہ نصیحت کے لوگ جو بدعتیں کرتے ہیں، لوگ غیر اسلامی چیزیں کرتے ہیں کسی کی موت پہ، وہ بھی لکھتے تھے. وہ لوگ ایسا نہیں کرنا بول کے لکھ دیتے تھے. تو بہرحال وصیت کا خیال رکھا جائے اپنے آل اولاد کو، اور یہ بھی بتا دیا جائے لوگوں کو کہ میرے مرنے کے بعد کوئی غلط کام ایسا نہیں ہونا. انبیاء کرام کی بھی وصیت کا قرآن میں ذکر ہے. وَلَقَدْ وَصَّىٰ إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، یا بنی ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، وصّىٰ ابراہیم، وصیت کی ان لوگوں نے اپنے اولاد کو کہ تم توحید پہ باقی رکھنا، اسلام پہ باقی رہنا، اسلام پہ موت دینا. یہ وصیت تھی ان لوگوں کی. تو ہماری بھی یہ وصیت ہونا کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہماری اولاد کو وصیت کر کے جانا کہ تم بھی مسلمان رہنا، دین پہ قائم رہنا. یہ سب وصیت کا ایک حصہ ہے. تو اس وصیت کے بعد، اس کے بعد انسان کو موت ہوتی. تو موت جو ہے نا ہمارے لیے، موت اور زندگی دو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زندگی جب تک لکھنا ہے لکھ دی، اور جب موت لکھنا ہے لکھ دی. اور جب موت کسی کو آتی ہے لا تستقدمون ساعۃ ولا یستأخرون، نہ ایک سیکنڈ آگے ہو سکتا نہ ایک سیکنڈ
پیچھے ہو سکتا ہے، لکھا ہوا ہے. اسباب کچھ بھی ہو سکتے، کوئی ڈوب کے مر جاتا، کوئی ٹکر لگ کے مرتا، کوئی کسی سے مرتا، کوئی بیماری سے، کوئی کورونا سے، کچھ بھی سبب ہو سکتا ہے. لیکن جو موت لکھی ہوئی ہے، موت لکھی ہوئی ہے. لا تستقدمون ساعۃ لا تستأخرون، کہ ایک سیکنڈ بھی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا. لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذکر ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. فاذا جاء احدهم الموت، کہ جب جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة، کہ موت آتی ہے تو خلاص، پھر اس کے بعد ذرہ برابر بھی آگے اور پیچھے کسی کا موقع نہیں مل سکتا. تو میرے دوست، موت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے جس کو جب تک لکھنا ہے، اور ہم کو نہیں معلوم کہ موت کب آنے والی. اسی لیے موت سے پہلے ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ موت سے پہلے ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں، اللہ کی مرضی میں، اللہ کی پسند میں ہماری زندگی گزرے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم کو موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آنا. اس کی فکر ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. تو موت جو ہے نا میرے دوست، ہمارے لیے موت کوئی پریشانی کی بات، کوئی بے چینی کی بات، کوئی تنگ کرنے والی بات، کوئی حیبت کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہے کہ ایک دن مقرر ہے، اس دن ہم کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. سمجھے؟ اس سلسلے میں ہمارے صحابیات، ہمارے صحابہ کیسے موت کا ویلکم کرتے تھے. ایک قصہ سناتا ہوں آپ لوگوں کو، بہت مزے کا قصہ ہے. سلیم بلکہ ایک صحابیہ تھی، بہت مشہور ہے. ان کے شوہر تھے ابو طلحہ، ٹھیک ہے. سلیم کے بیٹے تھے انس رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ. تو ان کے ایک بیٹے تھے، انس کے بھائی تھے. ایک چھوٹے بچے تھے جو انس کے بھائی تھے، تو ابو طلحہ کو بہت پسندیدہ تھے. بعض دفعہ کہتے ہیں کہ ان کا نام عمیر تھا. تو اللہ کے رسول کبھی کبھی ان سے جو ہے نا مذاق میں بولتے، یا عمیر ما فعل النغیر. ان کے پاس ایک چھوٹا بچہ تھا چڑیا کا، کہاں ہے تمہارا پرندہ کہاں ہے بول کے پوچھتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے انہوں. تو وہ جو ہے نا بیمار ہو گئے، عمیر بیمار ہو گئے. تو ابو طلحہ پوچھتے تھے کہ کیسے ہیں، کیا ہے. ایک عرصے میں ایک مرتبہ جو ہے نا ان کو سفر کی ضرورت پڑی، باہر جانے کی ضرورت پڑی. تو وہ جب آ رہے تھے تو ان کا بچہ کا انتقال ہو گیا. تو سلیم دیکھیے وہ زمانے کی عورتیں، صحابہ، یہ سب لوگ کیسا ایٹیٹیوڈ کرتے. تو سلیم نے اپنے بچوں کو سب کو بلا کے بھائی دیکھو، کوئی بھی ان کے ابا کو، مطلب ان کے شوہر کو اطلاع نہیں دینا موت کی، میں اطلاع دیتا ہوں. تو کھانا وانا پلا دیے، کھلا دیے. اچھا سا کھانا بنائے اس دن، اچھا سا کھانا بنائے اور جو ہے نا بچوں کو رکھ دیے. اور کھانا وانا کھانے کے بعد یہ بھی جو ہے نا اچھا سا اپنے شوہر کا باہر سے آتے استقبال کرتی، اچھے کپڑے پہنتی، عطر وغیرہ لگا لے کے جو ہے نا خوشبو لگا کے اپنے شوہر کا یہ کرتی. تو وہ ابو طلحہ قریب میں آتے ہی پوچھتے بچہ کیسا ہے. وہ اسکن ما یکون، سب سے زیادہ سکون کی نیند آج سو رہا ہے. یہ جملہ بولتے، بہت اچھی سکون کی. تو وہ کیا سمجھ، جو ہے نا اس سے جو ہے نا اس کو دو معنی، زو معنی بولتے اس کو. وہ سمجھتے کہ چلو بچہ اچھا ہے سو جا رہا. ان کا مطلب یہ تھا کہ پرماننٹ نیند. تو بچہ اصل میں مر گیا تھا. ماں کا جذب، ہمت دیکھیے آپ. تو پھر اب شوہر آتا، شوہر کی حق ادا کرتے. تو شوہر جو ہے نا ان کی ضرورت بھی پوری کرتے، بیڈ شیئر کرتے ان کے ساتھ. تو اس کے بعد فجر سے پہلے انہوں بولتے پھر آخر اللیل، حدیث میں ہے آخر اللیل تہجد کرتے نا. تو ابو طلحہ اگر کوئی آپ کو امانت دے اور وہ امانت واپس لے لے تو آپ کو اس پہ کچھ اعتراض ہے کیا؟ تو بولے نہیں. تو بولے احتسب ولدک عند اللہ، تو تم اپنے بچے کا اللہ تعالیٰ سے صبر کی نیت کر لو، اجر کی نیت کرو. تب سمجھ میں آتا ان کو کہ بچہ مر گیا. بہت ناراض ہوتے، غصہ ہوتے. فجر میں اللہ کے رسول سے جا کے ملتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قصہ سناتے. بارک اللہ فی لیلتکم، اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے نا تمہاری رات میں برکت دے بولتے. پھر ان سے اولاد ہوتی، پھر وہ اولاد بہت مشہور ہوتی، ان سے بہت سے مجاہدین، بہت سے مفسرین پیدا ہوتے. بہرحال میں جو قصہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، ایک عورت، ایک مرد، گھر کے خاندان والے موت کا استقبال، موت کا ویلکم، موت کو کیسا لے رہے ہیں. موت ہے بے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، چلو الحمدللہ انتقال ہو گیا، رکھ دو. اب سکون سے لے کے جا کے اللہ کی امانت اللہ کو واپس کرنا ہے. تو اس سلسلے میں اذا اصابهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ جب ان کو مصیبت آتی تو انا للہ وانا الیہ راجعون بولتے. تو موت بھی ایک مصیبت ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون بول دیتے.
تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون بولنے سے خالی یہ ہم لوگوں کو کیا سکھا دیا، انا للہ ایک دعا پڑھ لینا، انا للہ انا الیہ راجعون، خلاص ذمہ داری ختم ہو گئی. ویسا نہیں ہے وہ. دس از سم تھنگ میننگ اینڈ دا فیلنگ اینڈ دا ایموشنس. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو انا للہ، یہ چیز اللہ کی طرف سے ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم سب اللہ کی طرف جانے والے ہیں. ڈٹس اوکے، خلاص مسئلہ ختم. صبر، اطمینان، یقین. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس مصیبت کو. سلمہ رضی اللہ عنہا ہجرت کر کے آ رہی تھی، تو مکے والے جو ہے نا، سلمہ کے خاندان والے بولے ابو سلمہ کو، بولے تم مسلمان ہو کے مکہ چھوڑ کے جا رہے تو ہماری بچی کو نہیں لے کے جا سکتے، بلکہ انہوں بچی کو کھینچ لیے. تو ابو سلمہ چلے گئے مکے کو. ابو سلمہ چلے گئے تو سلمہ بچے کو لے کے، ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا سلمہ، چھوٹے بچے کو لے کے وہ رو لیتی بیٹھتی تھی. تو لڑکے والے آئے، بولے کہ ہمارا بچہ تو مدینہ چلے گیا چھوڑ کے ہم لوگوں کو، ہمارا بچہ پھر تمہارے پاس نہ رہتا، بلکہ ماں سے بچے کو لے کے چلے گئے. تو ماں بچے کو بھی چھوڑ کے الگ ہو گئی اکیلی، ایسا روتے تھے. بہرحال مدینہ جب آئے تو 2-3 سال کے بعد سلمہ کے شوہر کا، ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، ایک دعا سکھائے، بولے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، مصیبت میں، بلاؤں میں، پریشانی میں اللہ سے دعا کرو. کیا دعا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا. کئی الفاظ اس کے ہیں، اس میں سے ایک صفت یہ ہے، اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، اور یہ مصیبت سے بہترین چیز مجھے عطا فرما، یعنی جو چیز میرے کو مصیبت کے طور سے آئی اس سے بہترین چیز مجھے عطا کر. تو اللہ کے رسول سکھا کے آتے ہیں سلمہ کو. تو سلمہ بولتی ہیں کہ میں سوچ رہی تھی کہ اب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، اور ابو سلمہ سے ان کے تعلقات، ان کی محبت، ان کے ساتھ ان کا مائگریشن، ہجرت، یہ سب ایک ہسٹری تھی، تو ان سے بہتر ہم کو کون مل سکتا، یہ سوچ رہے تھے. لیکن ایسے ہی گزرتے گزرتے تھوڑا عرصہ گزرا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے شادی کر لیتے ہیں. تو سلمہ بولتی ہیں کہ مجھے اس وقت سمجھ میں آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، کہ دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز عطا کر سکتا ہے. تو ابو سلمہ سے بہتر چیز ان کو مل گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت. بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں، مصیبتیں آئی تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے دعا کرتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے، بے چین نہیں ہوتے، تنگ نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے اطمینان. تو ہمارے پاس آج کل جو ہے نا موت آ گئی تو گھروں میں سب کیا ہو جاتا. میں بعض دفعہ ہمارے دوستوں سے میں بولتا ہوں، مسلمان عورتوں کا حال یہ ہو گیا کہ ان لوگوں کو جو ہے نا مرد کی کمائی پہ، شوہر کی انکم پہ اتنا یقین ہے کہ اللہ پہ بھی نہیں ہوتا یقین. صحیح ہے غلط ہے؟ تو ہمیشہ شوہر کو اس لیے یاد کرتے کہ وہ شوہر کی انکم ان کو ضرورت رہتی، تو اسی لیے ہمیشہ شوہر کی انکم کی فکر رہتی، شوہر کی بھی کم فکر رہتی، بلکہ کو اس کا تعلق ہوتا انکم کا تعلق. تو آخرت، اللہ، یہ ان کو یاد نہ رہتا. شوہر کو کچھ ہو گیا پریشانی، نوکری چلے گئی پریشانی، لاس ہو گیا بزنس میں پریشانی، نیند نہیں آتی، بے چینی، بی پی، ہائی بی پی، پھر ٹینشن، پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو جاتا. اگر شوہر کو کچھ ہوا تو اتنا نہیں ہوتا، شوہر کی انکم بند ہو گئی تو اتنا زیادہ ہو جاتا. تو اٹیچمنٹ کس سے ہے، بھروسہ کس پہ ہے، ڈیپینڈنس کس پہ ہے؟ سوچیے آپ. میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، انالیسس کر رہا ہوں. آپ سوچیے کہ ہماری عورتیں، ویسے ہمارے عورتوں سے ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچوں سے ہماری سوسائٹی ہے، ہم لوگوں کا بھی وہی حال ہو گیا، ہمارے لوگوں کا بھی وہی حال ہو گیا. پیسوں سے، دنیا سے اٹیچمنٹ، تعلق، یہ بہت زیادہ ہو گیا، اللہ سے کم ہو گیا. امام شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا بیان کرنا. تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح قصہ ہے. مسجد جامعہ مدینہ اسلامیہ یونیورسٹی میں ایک لیکچر ہو رہا، اس کے اندر بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے، شیخ البانی کا بھی لیکچر ہو رہا. ایک بہت خطرناک قسم کی آواز آئی، کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو شیخ البانی کا جو ہے نا وہاں پہ پروگرام چل رہا تھا، تو لوگ آ کے بولے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کے بچے کا کار تھی وہ. تو الحمدللہ بولے. تو اس کے بعد ایک افریقن ساتھی پریشان ہو کے بولا بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کار جل گئی، ٹوٹ گئی، سب ہو گیا، انہوں جو ہے نا الحمدللہ بولے. تو ایک افریقن رہتا، ان بولتا
کہ تمہارا بچہ زندہ بچ گیا بول کے الحمدللہ بول رہے تم، بول کے بولا مر گیا بھی تو بھی الحمدللہ بولتا تھا میں، اس لیے کہ 3 بچے اور ہیں میرے پاس. اگر مر گیا ہوتا تب بھی میں کیا بولتا؟ الحمدللہ بولتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 17 مہینے کا ان کا بچہ تھا، چھوٹا بچہ ابراہیم، لینے گئے تو موت ہو رہی تھی ان کی. اللہ کے رسول ہاتھوں میں لیے، ان کی وہ نکل رہی ہے، روح نکل رہی ہے. اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو نکلتے. تو عبد الرحمن بن عوف ساتھ رہتے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنسو رو رہے ہیں آپ؟ مومن کو زیب نہیں دیتا نا، یہ مطلب تھا ان کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے وَإِنَّ الْقَلْبَ لَيَحْزَنُ وَإِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْمَعُ وَلَكِنْ لَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا. دل میں تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاتا ہے، لیکن زبان سے وہی بولتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. تو یہ مومن کا اپروچ ہے، مومن کا تعلق ہے. تو یہ مصیبت آتی، موت آتی، جان چلے جاتی، کسی کی خبر آتی، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کتنا بھی یہ آ جائے تو لوگ پریشان ہونا مومنین کی صفات نہیں ہے، بے چین ہونا مومنین کی صفات نہیں ہے. مومن کیا کرتا؟ صبر کرتا. ان اللہ مع الصابرین، الحمدللہ بولتا. میں نے سنا ہے نا شیخ البانی کا قصہ، ایسے بہت سارے علماء کرام کے قصے کہ ان لوگوں کو کبھی ان کے بیٹے کی، ان کے بیوی کی، ان کے باپ کی موت کی خبر دی تو ان کی آنکھوں پہ مسکراہٹ آ گئی. دے اسمائلڈ. بولے کہ کیوں؟ بولے کہ ہم دکھ کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ شکایت کرنا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ شکایت نہیں کرنا چاہتے. تو میرے دوست، this kind of the generation and the people that Islam built, developed and raised. ایسے لوگ ہوتے، سچے لوگ، پکے لوگ، اطمینان کے لوگ، پریشان ہو جانے والے، ہیبت میں آ جانے والے. کچھ ہوتے ہی پریشان بھاگ رہے، سب کو ڈاکٹروں کو بلا رہے، سب ان کو بلا رہے، دوستوں کو بلا لے رہے، اور پتہ نہیں کیا. ارے کیا بھائی، کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. الحمدللہ جو بھی ہے الحمدللہ، صبر سے، ہمت سے، یقین سے کام لینا، انا للہ بولنا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہاں تک تو میں جو ہے نا یہ سچویشن موت سے پہلے کی